بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ PFFP آڈیو ورلڈ کی پروڈکشن ہے۔ اسرار دربار حرام پر۔ خوبصورت محلوں کی بارہ دریوں کے پس منظر میں لکھی ہوئی عقوبت خانوں کی دلدوز تصویریں عبدالحلیم شرر کے خوبصورت قلم سے لکھی ہوئی اس عہد میں بھی چنگیز خان کی ظلم کی داستان کو تازہ کر دیتی ہے۔ آپ کے لیے پڑھا سمینہ رحیم نے۔ آڈیو کنٹرولز پہ ہیں عارف بزمی۔ یہ کتاب 4 کیسٹس پر مکمل ہوئی، اس کی کیسٹ نمبر 1 ہے۔ اگر آپ ہم سے سعودی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ عمار سے ٹیلی فون نمبر 22533803 یا PO باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ PFFP آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ پہلا حصہ، پہلا باب، زبردست عامل کی ضرورت۔ حرام پور گویا بالکل بدل گیا ہے۔ لوگوں میں ہر جگہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور ہر گھر میں خوفناک خاموشی ہے۔ نواب صاحب رات دن اسی الجھن میں رہتے ہیں کہ یہ کیا معاشرہ تھا اور یہ جنوں کا دربار کیسا۔ میں آج تک قائل ہی نہ تھا کہ دنیا میں ان نظر آنے والے جانداروں کے سوا کوئی اور جاندار مخلوق بھی ہے۔ بتوں اور چڑیلوں کے واقعات کو کہانی اور پریوں اور جنوں کے خیال کو جنون تصور کرتا تھا۔ یہ یک بیک اتنا بڑا دربار کیسا قائم ہو گیا؟ اگر کہوں کہ یہ فقط میرے خیالات پریشاں تھے اور جو کچھ گزر رہی ہے اسے بدخوابی تصور کروں تو اس کا کیا جواب کہ جن جن لوگوں کو میرے ہاتھ سے آزار پہنچا ہے سب وہاں موجود تھے اور سب کی جو روحیں میرے محل سے نکل کر وہاں پہنچ گئی تھیں۔ اسی قدر نہیں، وہ سچ مچ میرے محل سے غائب ہیں۔ وہ تمام مصاحبین جو میرے ساتھ تھے ان کا کہیں پتہ نہیں، اور ان کے حق میں ان ججوں نے جو حکم دیا تھا جو دنیا سے فنا ہو جائیں وہی ہوا۔ کسی کا بھی سراغ نہیں لگتا کہ کیا ہوا، زمین کھا گئی یا آسمان۔ زندہ ہوتے تو جس طرح بنتا گرتے پڑتے میرے پاس ضرور آتے۔ سب سے زیادہ قیامت یہ کہ مجھے جو سزا دی گئی ہے اس نے مجھے بالکل بیکار کر دیا۔ گو خدا نے ہر طرح کا سامان عیش مہیا کر دیا ہے اور عیش پرستی کی ہوس بھی دل میں ویسی ہی بلکہ پہلے سے زیادہ ہے، مگر میں ان کے لطف سے محروم ہوں۔ اور دراصل یہی ہوس اب میرے لیے سب سے بڑا عذاب الہی بن گئی ہے۔ اگرچہ میں نے عقل مندی سے اپنی اس کمزوری و بیکاری کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور عورتوں کی جو مانگ میرے محل کے لیے تھی بدستور جاری رہی۔ لوگوں کی نظر میں نہ میرا شوق کم ہوا اور نہ میرا مذاق بدلا ہے۔ لیکن اب جو یہ سب ہو رہا ہے دراصل میرے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے ہے جو چھپ چھپ کے میرے محل میں آتے ہیں، خود گناہ گار ہوتے ہیں، میری آبرو لے کے مجھے ذلیل کرتے ہیں، اور ان ازغیبی ججوں کا کہنا پورا ہوتا ہے کہ آئندہ اس کی شہوت پرستی میں دیوسی کے سوا آبرو ریزی کی کوئی قوت نہ باقی رہے گی۔ کس قدر شرمناک و ذلیل کرنے والا فقرہ تھا۔ افسوس مجھ پر ان جنوں کا جادو چل گیا ہے اور میرا کچھ زور نہیں چلتا۔ دنیا کے بڑے بڑے کامل حکیموں سے مجھ سے ملاقات ہے، اور جن سے ملاقات نہیں انہیں بھی ایک معمولی اشارہ کروں تو سر آنکھوں سے دوڑے آئیں، مگر نتیجہ کیا؟ میرے مرض کا علاج نہ حکیم کر سکتے ہیں نہ ڈاکٹر۔ ہاں، نیک بندوں کی دعا شاید کچھ کارگر ہو، مگر وہ میرے حق میں دل سے دعا ہی کیوں کرنے لگے تھے۔ افسوس میرے سارے حالات تشت از پام ہو گئے اور اب تو صاف کھل گیا کہ میرے ہی مردود درباریوں نے مجھے رسوا کیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ جنوں کی عدالت سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو پھر عاملوں اور ملاؤں کا عمل بھی برحق ہے۔ اگر جن دنیا میں موجود ہیں تو ان سیانوں کا دعویٰ بھی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جنوں کو اتارتے اور پکڑ کے شیشوں میں بند کر لیا کرتے ہیں۔ بس میرا علاج اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہی ملا سیانے کر سکتے ہیں، اور شاید کوئی بڑا جادوگر میری مراد پوری کر سکے، مگر کسی زبردست عامل تک میری رسائی کیوں ہونے لگی تھی؟ اور ایسا
حکمی جادوگر ملنا بھی محال ہے۔ اس وقت آخر شب کا وقت ہے۔ نواب صاحب ابھی ابھی اپنے نئے ہم مذاق بدماش و بدکار بغیرت و ناہنجار مصاحبوں کی صحبت سے اٹھ کر اندر آئے ہیں اور مسحری پر لیٹتے ہی ان خیالوں میں غرق ہو گئے ہیں۔ دو جوان و خوبرو خواصیں چپی کر رہی ہیں، مگر انہیں بار بار ہاتھ روکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ نواب صاحب گھڑی گھڑی کروٹیں بدلتے ہیں اور کسی طرح نیند نہیں آتی۔ آخر الجھن میں کروٹیں بدلتے بدلتے نواب صاحب نے ایک خواص کی طرف دیکھ کر کہا، سعادت، آج محل میں کوئی نئی مہرو آئی ہے؟ سعادت، حضور روز آتی رہتی ہیں، آج بھی 3 نئی پریاں محل میں داخل ہوئی ہیں، جن میں سے ایک تو سچ مچ کوہ کاف کی پری ہے، یہی کہ ایک پٹھان کی لڑکی ہے، مگر ایسی محجبین کہ نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی، حکم ہو تو لے آؤں؟ نواب، نہیں نہیں، ابھی رہنے دو، میں پھر بلواؤں گا۔ سعادت، حضور تو اب کسی کو خلوت سے سرفراز ہی نہیں کرتے، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کا جی بھر گیا اور اب حسینوں کی صحبت کا شوق نہیں رہا۔ نواب، چونک کرو ذرا تیزی سے، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، مجھے ویسا ہی شوق ہے، خوب رو نازنینوں کی صحبت سے بھی کسی کا جی بھرتا ہے؟ میں ایک مصلحت سے آج کل رکا ہوا ہوں، جو پری جمالے آتی جائیں انہیں رکھتی جاؤ اور آرام سے رکھو، تاکہ اچھا کھانے، اچھا پہننے اور روز روز حمام کرنے سے ان کا رنگ روپ خوب نکھر جائے اور اپنے دوستوں اور عزیزوں سے چھوٹنے کا غم بھی بھول جائیں۔ پھر میں انہیں ایک ساتھ بلانا شروع کروں گا، آج کل میں ذرا پریشان ہوں۔ حشمت، دوسری خواص جو پہرے پر تھی، حضور کچھ زبان سے کہیں کہ دشمنوں کو کس کی فکر ہے؟ ہمیں ذرا بھی پتہ لگے گا تو زمین آسمان ایک کر دیں گے اور جس طرح بنے گا حضور کی فکروں کو دور کریں گے۔ نواب، تمہیں سے میری پریشانی دور ہو سکتی تو پھر کیا تھا، وہ بات تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ سعادت، ہمارے اختیار سے باہر صحیح، مگر ہم جی بھر کے دوڑ دھوپ تو کر لیں گے۔ نواب، تمہاری دوڑ دھوپ سے کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ اچھا بھلا تم میں سے کسی کو کوئی ایسا زبردست عامل یا جادوگر معلوم ہے جو بڑے سے بڑے جن کو جلا کے خاک کر دے؟ سعادت، وہی نگوڑے عاملوں سیانوں کی بھی کوئی کمی ہے، ہمارے حرام پور ہی میں 20 پڑے ہیں۔ نواب، ہاں پڑے تو ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مگر میرا مطلب ان سے نہ نکلے گا۔ مجھے تو ایسا زبردست عامل چاہیے جو سارے جنوں پر حکومت رکھتا ہو اور کیسا ہی سخت جن ہو اس سے پیش نہ پا سکے۔ مجھے تمہارے باوا کا سا مکار عامل نہیں چاہیے۔ ہمارے سامعین کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ یہ خواص مولوی سعد اللہ صاحب کی بیٹی ہے، جو مولانا کے بھاگتے ہی پکڑوا کر بلائی گئی تھی اور اب لونڈیوں کی طرح محل میں خواصی کی خدمت انجام دیتی ہے۔ اس کا اصلی نام زبیدہ تھا، مگر نواب صاحب نے اپنی لونڈی بنانے کے بعد اسے مولانا کی یاد تازہ رکھنے کے لیے سعادت کا خطاب دیا۔ اس کی ماں بھی بیٹی کے ساتھ تھی، مگر چند روز ہوئے فالج میں مبتلا ہوئی اور کام کاج سے معذور دیکھ کر محل سے نکال دی گئی۔ اب وہ سعید خاں کے گھر میں ایک تنگ و تاریک مکان میں رہتی ہے اور بیٹی کبھی کبھی 2 گھڑی کو جا کے اسے دیکھ آیا کرتی ہے۔ نواب نے جب سعادت کے سامنے باوا کا لفظ کہا تو اس کے دل کو ایک چوٹ سی لگی، مگر ضبط کیا اور عرض کیا، حضور ایک وہ مکار تھے، ساری دنیا تھوڑا ہی فریبی اور دغا باز ہے، دنیا میں ایک سے ایک زبردست عامل پڑا ہے۔ نواب، ہاں بس کوئی ایسا ہی زبردست عامل ہو جو دنیا میں جواب نہ رکھتا ہو۔ سعادت، کوئی 15 روز ہوئے لونڈی نے سنا تھا کہ حلال نگر میں کوئی بڑے زبردست ولایتی ملا آئے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا عامل کسی نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ نواب، دل میں کانپ کے، حلال نگر کا نام نہ لو، کیا اور کہیں کوئی عامل نہ ملے گا؟ سعادت، یوں تو یہاں بھی بہت سے پڑے ہیں، مگر سنتی ہوں کہ ان کا سا زبردست عمل کسی کے پاس نہیں ہے۔ نواب، اچھا تو وہ یہاں چلے آئیں گے؟ سعادت، اب یہ ان سے پوچھوا کے عرض کر سکتی ہوں، خدا جانے اب وہ ہیں بھی یا نہیں، ایسے لوگ کسی جگہ ٹکتے کم ہیں۔ نواب، تو کل ہی دریافت کر کے مجھے بتاؤ۔ سعادت، کل پر اٹھا رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حکم ہو تو اسی وقت دریافت کر کے عرض کروں،
بندی جان محلدار نے اس عامل صاحب کا ذکر کیا تھا، میں ان سے جا کے ابھی پوچھے آتی ہوں۔ نواب: جاؤ پوچھاؤ، بلکہ بندی کو اپنے ساتھ لیتی آنا، شاید مجھے کچھ اور پوچھنا ہو۔ اجازت پاتے ہی سعادت اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی اور محل کے اس حصے کی طرف چلی جہاں بندی رہتی تھی۔ 2 ہی قدم گئی ہوگی کہ اسے نواب کی اس دل خراش کلمے کا خیال آیا جو انہوں نے مولوی سعد اللہ کی نسبت کہے تھے۔ کہنے لگی: ہائے ابا جان نے عالم فاضل ہو کے اس نواب کی خوشامد میں اپنی زندگی کیسی خراب کی۔ یہ انہی کے اعمال ہیں کہ ان کی بیٹی بے عزت و بے آبرو ہو کے نواب کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے۔ مگر اے پاک پروردگار، اس میں میرا کیا قصور تھا جو ان کے برے کاموں کا خمیازہ میں بھگت رہی ہوں؟ سچ ہے، گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی راندے جاتے ہیں، مگر میں کسی نہ کسی طرح نواب سے اپنا بدلہ لے ہی لیتی ہوں اور ہمیشہ لوں گی۔ اس نے میری آبرو لی اور جہاں تک بنتا ہے ادنا ادنا درجے کے ذلیل لوگوں سے اس کی بیویوں کو بے آبرو کرواتی ہوں۔ وہ سب اس کی بدگمانیوں کے کٹہرے میں بند ہیں، مگر میں اپنی چالاکیوں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتی ہوں۔ لیکن کیا اس میں مجھے اپنا بدلہ مل گیا؟ ہرگز نہیں۔ ابھی بدلہ لوں گی اور اس طرح کہ یہ ناپاک و بغیرت نواب بھی یاد کرے۔ دل سے یہ باتیں کرتی ہوئی بندی محلدار کی کوٹھڑی کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بندی غافل سو رہی تھی۔ 15-16 بار دروازہ برابر کھٹکھٹایا تو کہیں اس کی آنکھ کھلی۔ یہ سنتے ہی گھبرا کے اور کلبلا کے اٹھ بیٹھی کہ حضور نے یاد فرمایا ہے۔ دوڑ کے دروازہ کھولا اور پوچھا: خیریت تو ہے؟ سعادت: ہاں خیریت ہے، گھبراؤ نہیں، حضور کو کسی بڑے زبردست عامل کی تلاش ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ بندی جان ایسے ہی ایک ولایتی عامل کو جانتی ہیں جو حلال نگر میں تھے۔ حکم ہوا کہ اسی وقت دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں اور یہاں آ سکتے ہیں کہ نہیں، اور تمہیں حضور میں بلایا ہے۔ تم چل کے اتنا کہہ دو کہ ہاں میں جانتی ہوں اور ابھی تک وہ حلال نگر میں موجود ہیں۔ بندی: اور جو کہیں انہیں بلانے کو کہا تو کہاں سے لاؤں گی؟ سعادت: ان ولایتی عامل کو تو میں جانتی ہوں، مگر تم اتنا کہہ دینا کہ وہ کہیں آتے جاتے نہیں، انہی کے پاس جائیے تو کام نکلے گا۔ بندی: مجھے کیا، میں کہہ دوں گی، مگر دیکھو ایسا نہ ہو کہ پیچھے کو الٹی پڑے اور مفت میں میرا سر مونڈا جائے۔ سعادت: اس سے خاطر جمع رکھو، تمہاری بات جھوٹی نہ ہوگی، بلکہ اتنا کرنا کہ ان کے کمالات کے 2-4 قصے بھی بنا کے بیان کر دینا اور محل میں جتنی عورتیں ہمارے جتھے کی ہیں ان سب سے بھی عامل صاحب کی تعریف کرا دینا۔ بندی: یہ سب ہو جائے گا، مگر تم عامل کو تیار کرو۔ یہی منصوبے گانٹتی ہوتی دونوں نواب صاحب کی خوابگاہ میں آئیں۔ نواب صاحب سوتے تو نہ تھے مگر افیونوں کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے پینک میں تھے کہ سعادت نے چپی شروع کی۔ چونک کے پوچھا: سعادت؟ سعادت: حضور؟ نواب: بندی آئی؟ بندی ہاتھ جوڑ کے: لونڈی حاضر ہے، حکم؟ نواب: بھائی مجھے ایک ایسے بڑے زبردست عامل کی ضرورت ہے جو سارے ہندوستان میں جواب نہ رکھتا ہو۔ سعادت سے معلوم ہوا کہ تم کسی ولایتی عامل صاحب کو جانتی ہو جو بڑے بڑے کمال دکھا چکے ہیں۔ بندی: قربان جاؤں، عامل تو وہ بڑے پائے کے ہیں، سارے حلال نگر میں دھوم ہو رہی ہے۔ بہت سے آسیبوں کو انہوں نے جلا کے خاک کر دیا۔ ان کے پاس سینکڑوں بوتلیں رکھی ہیں اور ان میں بڑے بڑے جن بند ہیں۔ دیکھ کے ڈر معلوم ہوتا ہے پونا میں کسی مرہٹن پر کوئی زبردست دیو تھا، نرسا، انہوں نے بڑی مشکلوں سے اسے پکڑا ہے، کسی طرح ہاتھ ہی نہ آتا تھا، ایک بڑے بھاری قرابے میں بند کر لیا ہے اور ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ اس کے اندر دیکھیے تو ہوا کے چکروں میں زرد زرد غبار سا نظر آتا ہے۔ حلال نگر میں ایک بڑے مہاجن کی بیٹی کو 10 برس سے آسیب کا خلل تھا اور اس بلا کا آسیب کہ جو عامل آیا اسے اٹھا کے دے مارا، مگر یہی ولایتی ملا صاحب تھے جنہوں نے اسے پکڑا۔ اب وہ اچھی خاصی ہے، کسی بات کی شکایت نہیں۔ نواب: ہاں یہ زبردست عامل معلوم ہوتے ہیں۔ بندی: سرکار وہ زبردست تو اتنے بڑے ہیں کہ کچھوے شریف جا کے کوئی 8 دن رہے ہوں گے اور جب تک وہاں رہے کوئی مزار پر نہ جاتا تھا۔ جتنے آسیب اور سائے والے آتے انہی کے قدموں پر آ کر لوٹنے لگتے اور اچھے ہو کے چلے جاتے۔ نواب: تو پھر انہیں کسی طرح یہاں بلاؤ۔ بندی: بلوانے کو تو شاید حضور ہی بلوا سکیں، لونڈی کے بلانے سے تو وہ آ چکے۔ ان میں عیب ہے تو یہی کہ کسی کے یہاں جاتے نہیں اور جس شہر میں جہاں جا کے ٹھہر جاتے ہیں وہاں سے نہیں اٹھتے۔ نواب:
تو کیا میرے بلانے سے بھی نہ آئیں گے؟ بندی: لانڈی کی دانست میں تو نہ آئیں گے۔ نواب: اچھا میں خود چلوں گا، کیا کہوں، حلال نگر میں جانے کو جی نہیں چاہتا، وہاں کے لوگ بڑے شریر اور چالاک ہیں، مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ خیر پرسوں چلوں گا، تم تیار رہنا، اور سعادت و حشمت تم دونوں بھی ساتھ چلو گی، مگر دیکھو خبردار اندر باہر کسی کو نہ معلوم ہونے پائے کہ میں کسی عامل سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی کو بھی خبر ہوئی تو تینوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ مگر افسوس دنیا میں کوئی رازدار نہیں ملتا، میری روز کی باتیں غیروں میں پہنچ جاتی ہیں، کوئی اخباروں میں چھاپتا ہے، کوئی ناول بنا کے میری مٹی خراب کرتا ہے، اور میں دانت کٹ کٹا کے رہ جاتا ہوں، اپنی بوٹیاں نوچتا ہوں اور کوئی زور نہیں چلتا۔ دوسرا باب: ریل کا پھاٹک۔ تیسرے دن تیسرے پہر کو ہمارے حیران و متفکر نواب صاحب نے 2 موٹریں منگوائیں، ایک زنانی اور ایک مردانی۔ عورتوں کی صحبت نے چونکہ حد سے زیادہ زنانہ پن مزاج میں پیدا کر دیا ہے، اس لیے خود زنانی گاڑی میں بیٹھے۔ تینوں عورتیں سعادت، حشمت اور بندی کو اپنے ساتھ بٹھایا، دوسری مردانی موٹر میں چند مصاحب اور خدمتگار بیٹھے، اور محل کے کلاک گھنٹہ گھر نے 3 بجائے کہ موٹریں بھونپوں بجا کے چلیں۔ دم بھر میں ہوا سے باتیں کرنے لگی، اور پورا 1.5 گھنٹہ نہیں ہوا تھا کہ حلال نگر میں تھیں۔ حلال نگر کی آبادی میں داخل ہونے کے لیے ریل کی سڑک پر سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا۔ اس وقت اتفاق سے ٹرین آنے والی تھی، لائن کلیئر ہو چکا تھا اور چوکیدار نے پھاٹک بند کر دیا تھا۔ فرون سرش نواب کی موٹر پہنچی تو شوفر نے ڈانٹ کے کہا، پھاٹک کھولو۔ چوکیدار نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ شوفر نے دوبارہ ڈانٹ بتائی کہ ابے سنتا نہیں، پھاٹک کھول۔ چوکیدار ایک مسلمان پٹھان تھا، یہ تکار سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور کہا، آدمی سے نہیں بات کرتا، پھاٹک نہیں کھل سکتا۔ شوفر جانتا بھی ہے کہ کس کی سواری ہے، حضور نواب صاحب حرام پور آئے ہیں۔ چوکیدار خان صاحب نے نواب حرام پور کا نام سنا تو دل میں کچھ ایسا بغض بھرا ہوا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بگڑ کے کہا، نواب ہے تو اپنے گھر کا ہے، یہاں ایسے سینکڑوں نواب ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ نواب صاحب ایسا سخت فقرہ اپنے کانوں سے سنے اور تاب رہے بلبلا کے بے تحاشا موٹر سے کود پڑے، تپنچہ ہاتھ میں لیے ہوئے چوکیدار کی طرف جھپٹے اور کہا، کچھ شامت تو نہیں آئی ہے مردود کی، ٹکے کا نفراؤ زبان 2 ہاتھ کی۔ یہ کہہ کے ارادہ کیا کہ زبردستی پھاٹک کھول لیں۔ چوکیدار دھکیل کے، منہ سنبھال کے بات کر، اپنی ریاست میں ٹڑا لیا کرو۔ یہ کہہ کے فاٹک میں قفل ڈال دیا اور بولا، دکھاؤں جھنڈی اور بلاؤں پولیس والوں کو۔ مگر نواب صاحب اسی طرح بگڑے ہوئے اور بالکل آپے سے باہر تھے۔ اتنے میں مصاحبوں نے دوسری موٹر سے اتر کر سمجھانا شروع کیا کہ حضور اپنی طرف ملاحظہ فرمائیں، کس نفرے کے منہ لگتے ہیں۔ ادھر چوکیدار خان صاحب نے لال جھنڈی دکھا دی تھی۔ اسٹیشن کے بہت سے آدمی اور پولیس کے جوان آ پہنچے اور یہاں یہ تماشا دیکھا کہ چوکیدار نواب پر یہ الزام قائم کر رہا ہے کہ انہوں نے سرکاری ملازم کے اپنے فرض بجا لاتے وقت اس کو تپنچہ دکھایا۔ دوسری طرف نواب صاحب اسے گالیاں دے رہی ہیں اور تیسری طرف عورتیں جو موٹر کے اندر ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے کوسنے دے رہی ہیں کہ مونڈی کاٹے کے منہ کو جھلسا لگے، اللہ کرے اسے سانپ ڈسیں، موئے کی قبر میں کیڑے پڑے۔ اسٹیشن والوں کو دیکھتے ہی نواب صاحب نے غیظ و غضب سے کہا، میں اسی وقت لاٹ صاحب کو تار دوں گا اور سب گواہ رہیں کہ یہ لوگ مجھ سے کیسی گستاخی کے ساتھ پیش آئے۔ ریلوے سب انسپکٹر جو چوکیدار کا بیان سن چکا تھا، سب گواہین کے نام لکھ لیجیے اور آپ شوق سے تار دیں، مگر ہم اس وقت آپ کا چالان کرنے پر مجبور ہیں۔ پھاٹک ریلوے کمپنی کے حکم سے بند تھا۔ آپ نے سرکاری آدمی کو تپنچے سے دھمکایا، اسے مارا اور زبردستی پھاٹک کھولنے کا قصد کیا۔ تپنچہ ادھر لائیے، یہ عدالت میں پیش ہوگا۔ نواب: میں اس لیے دھمکایا کہ اس نے میرے ساتھ گستاخی کی تھی، لیکن میں نے فیر نہیں کیا۔ سب انسپکٹر: بس یہی چل کے عدالت میں بیان کر دیجیے گا اپنے 2 جوانوں سے، لے لو انہیں حراست میں۔ یہ رنگ دیکھا تو نواب صاحب کے ہوش رفو چکر ہوئے اور سب انسپکٹر سے کہا، آپ بغیر لاٹ صاحب سے دریافت کی ہم پر مقدمہ نہیں چلا سکتے۔ سب انسپکٹر: ہمیں اس قسم کا کوئی حکم نہیں ملا ہے، اور اگر ایسا ہے تو آپ عدالت سے چھوٹ جائیں گے، لیکن اس وقت تو چالان ہوگا۔ ان سب کا رنگ فق تھا اور نواب صاحب کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ ساری فرونیت و انانیت خواب خرگوش ہو گئی اور عاجزی کے ساتھ کچھ کہنے کو تھے کہ ریلوے ٹرین آ گئی جس نے دم بھر کے لیے سب کو خاموش کر دیا، اور اس کے گزر جانے کے بعد پولیس مین نے بڑھ کے نواب صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔
یہ دیکھ کے نواب صاحب کے مصاحب سب انسپیکٹر کو منت سماجت کر کے الگ ہٹا لے گئے اور کہا، حضور جانے بھی دے، یوں بھی آپ جانتے ہیں کہ نواب صاحب کو سزا ہونے سے رہی، آپ یہ 2000 روپے کے نوٹ اور یہ الماس کی انگوٹھی لے لیں اور درگزر کریں، مگر شرط یہ ہے کہ اس معاملے کی سرکار میں رپورٹ نہ ہو۔ سب انسپیکٹر نے خاموشی کے ساتھ وہ انگوٹھی اور نوٹ لے کے اپنے ایک دوست کے حوالے کی اور کہا، خیر خاطر ہے، مگر نواب بھی اس معاملے کو حکام تک نہ پہنچائے۔ مصاحب، ہرگز نہیں، بھلا وہ اپنی ذلت کریں گے؟ یہ معاملت ہوتے ہی نواب صاحب بلا سے چھوٹ کے اپنی موٹر میں بیٹھے۔ مصاحب اپنی موٹر میں گئے، پھاٹک کھل ہی چکا تھا، سب نے آگے کی راہ لی اور سب انسپیکٹر نے دل میں کہا، خدا کی کریمی کے صدقے یہ مفت کی انگوٹھی اور 2000 کی رقم خوب دلوائی۔ موٹر کے روانہ ہونے کے بعد جب نواب صاحب کے حواس ذرا درست ہوئے تو بولے، خدا نے بڑی خیریت کی۔ بندی، اے حضور، بڑی خیریت؟ لونڈی تو ڈری ہوئی تھی کہ یہ موا اجٹ اور جلا ہوا پٹھان دشمنوں کی جان پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ نواب صاحب، یہ کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ بندی، حضور کو نہیں خبر، یہ تو پرانا دشمن ہے، یہی غنیمت جانیے کہ اس نے میری صورت نہیں دیکھی، ابھی جھلکی دیکھ لیتا تو غضب ہی ہو جاتا۔ نواب صاحب، آخر دشمنی کا سبب؟ بندی، حضور کو یاد ہوگا وہ خوبصورت سی گدبدی عورت نہ تھی زیب النساء؟ نواب صاحب، کون زیب النساء؟ اس نام کی بہت سی آ چکی ہیں، کچھ پتہ دو تو سمجھ میں آئے۔ بندی، اے حضور، وہ جو کئی سال ہوئے 10-15 دن تک خوب ہلی ملی رہی تھی، پھر اس کے بعد ایک دن چھپا کے اس طرح لے آئی تھی کہ حضور کو دنیا کے کام ہی کا نہ رکھے، میں تلاشی نہ لوں تو غضب ہو گیا تھا۔ خیر حضور نے اس جرم کی سزا میں سے قید کر دیا تھا اور وہ کوئی جتن کر کے بھاگ گئی تھی۔ نواب صاحب، ہاں ہاں مجھے خوب یاد ہے، بھلا اسے بھول سکتا ہوں، مگر اس کو یہاں سے کیا تعلق؟ بندی، چوکیدار پٹھان اس کا چچا ہے، جب وہ قید سے بھاگ کر اپنے گھر آئی تو میاں نے کہا میں ایسی عورت کے ساتھ نہ رہوں گا جو بے آبرو ہو چکی ہے، اور منہ چھپا کے کسی طرف نکل گیا۔ اسی کے غم میں زیب النساء زہر کھا کے مر گئی، اور اس کے 2 ننھے بچوں کو یہی پٹھان پال رہا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے گھر کی یہ تباہی حضور کی وجہ سے ہوئی۔ نواب صاحب، خیر شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے بڑی آفت سے نجات دلائی۔ سعادت، جو دل میں خوش تھی، اے آفت سی آفت! بندی، میں نے منت مانی ہے کہ گھر چل کے مولا مشکل کشا کے کنڈے کروں گی۔ نواب صاحب، اگرچہ اس وقت نہایت پریشان تھے مگر فطری زندہ دلی بھلا کہیں جاتی ہے، کنڈوں کا نام سنتے ہی ہنس کے بولے، تمہارا کنڈا میں کروں گا۔ نواب صاحب کا یہ مذاق سن کے بندی دل میں تو کانپ گئی مگر زبان سے کہا، حضور کو اختیار ہے، جس طرح چاہے جان لے، مگر لونڈے کس قابل ہے؟ تیسرا باب، شادی کی محفل۔ اب نواب خاموش تھے اور دل ہی دل میں اپنے اوپر نفرین بھیج رہے تھے کہ بندی نے کہا، اب حضور چل کے ہوٹل میں ٹھہریں، مجھے اور سعادت کو اجازت دے کہ ہم دونوں جان کے ان ولایتی عامل صاحب کا پتہ لگائیں۔ حشمت حضوری میں حاضر رہے گی، یہ کہہ کر تھیں کہ موٹریں سالیشان ہوٹل میں پہنچی جہاں نواب صاحب کئی بار ٹھہر چکے تھے۔ ریلوے لائن پر ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا کہ ہوٹل پہنچتے پہنچتے سارے شہر میں نواب صاحب کے ورود کی خبر ہو گئی۔ اتفاقاً آج ہی رات کو مولوی وجاہت حسین نام حلال نگر کے ایک رئیس اعظم کے یہاں بیٹے کی شادی کی تقریب تھی اور بڑے تسک و احتشام سے محفل رقص و سرود منعقد ہونے والی تھی۔ مولوی صاحب کو جو معلوم ہوا تو اسی وقت ہوٹل میں حاضر ہو کے اپنی اطلاع کرائی اور باریاب ہوتے ہی عرض کیا، آج غلام زادے کا عقد ہے، اگر حضور قدم رجا فرمائے تو عزت افزائی ہوگی۔ نواب صاحب، آپ کو بلانا تھا تو میرے وہاں حرام پور میں رقعہ دعوت بھیجا ہوتا، میں مہمان ناخواندہ بن کر نہیں آنا چاہتا۔ مولوی صاحب، حضور غلام کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ حضور کو وہاں حاضر ہو کے دعوت دیتا، لیکن اب میری خوش نصیبی ہے، حضور رونق افروز ہو گئے ہیں تو عزت افزائی کرنے میں تامل نہ فرمائیں۔ نواب صاحب، اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں محفل میں مجرے کے کون کون طائفے آئیں گے؟ مولوی صاحب، حضور قرب و جوار کے تمام نامی طائفے ہیں۔ نواب صاحب، اچھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی دل شکنی ہو، آؤں گا۔ مولوی صاحب نے سنتے ہی اظہار مسرت کے لیے نظر دکھائی اور رخصت ہو کے واپس گئے کہ میزبانی کا شہانہ سامان کریں۔ ان کے جانے کے بعد نواب صاحب نے بندی اور سعادت سے کہا، اب تم جا کے ان عامل صاحب کا پتہ لگا اور سب دریافت کر لینا کہ وہ میرے پاس آئیں گے یا نہیں،
اور نہ آئیں تو پھر کہاں ملیں گے؟ ان سب باتوں کا پتہ لگا کہ کل جب میں اٹھوں تو مجھے خبر کرنا۔ میں آج رات کو مولوی وجاہت حسین صاحب کے یہاں شادی میں جاؤں گا۔ دونوں عورتوں نے بجا آوری حکم کا وعدہ کیا اور نواب صاحب نے کچھ کھا پی کے کپڑے پہنے اور رات کو کوئی 10 بجے ہوں گے کہ مصاحبوں کے ساتھ موٹر پر سوار ہو کے مولوی وجاہت حسین کے گھر پہنچے۔ فوراً پوری محفل میں غل ہوا کہ نواب صاحب آ گئے۔ مولوی صاحب تمام معزز مہمانوں کے ساتھ دروازے پر آئے کہ گرم جوشی سے استقبال کریں، مگر نواب صاحب نے کسی طرف توجہ ہی نہ کی، کسی کو نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ سب لوگ منتظر ہیں کہ نواب صاحب نظریں اٹھائیں تو جھک کے آداب بجا لائیں، مگر نواب نے نہ کسی کا سلام لیا نہ کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ موٹر سے اتر کر سیدھے محفل کی طرف لپکے۔ بھری محفل تھی، ہزارہا معززین شہر کا مجمع تھا۔ دولہا نے ادب سے کھڑے ہو کر مسند خالی کر دی کہ نواب صاحب رونق افروز ہوں گے، مگر نواب صاحب نے کسی طرف رخ نہ کیا۔ محفل کے اندر قدم رکھتے ہی سیدھے اس ناچنے والی کے پاس پہنچے جو کھڑی مجرا کر رہی تھی، اور منہ قریب لے جا کے اس کی صورت دیکھی تو تعجب کے لہجے میں کہا، چندہ، اور ہاتھ پکڑ کے اسے شاہ نشین پر کھینچ کر لے گئے اور حکم دیا کہ دوسرا طائفہ کھڑا ہو۔ اب سب لوگ حیران ہیں کہ کیا کیا جائے۔ مولوی وجاہت حسین اس خیال میں تھے کہ اپنے بیٹے کو جو دولہا بنا ہے پیش کر کے اس سے نظر دلوائیں گے، پھر اپنے دوسرے بیٹوں اور عزیزوں سے نظریں دلوائیں گے، انہیں باریاب کرائیں گے۔ ساری محفل میں ہر شخص کو خیال تھا کہ کم از کم نواب صاحب کی خدمت میں آداب بجا لانے کا موقع ملے گا، لیکن سب سناٹے میں ہیں۔ نواب صاحب کسی کی طرف نظر اٹھاتے ہی نہیں، چندہ کو گود میں لیے ہوئے شاہ نشین پر بیٹھے ہیں جہاں سب کی نظریں پڑتی ہیں، اور ہر شخص ان کی ہر حرکت کو اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن نواب صاحب کو پرواہ نہیں۔ کمال بے تکلفی کے ساتھ چندہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ چندہ مارے شرم کے دل میں کٹی جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مار کے الگ ہوتی ہے، مگر نواب صاحب پھر کھینچ کے گود میں بٹھا لیتے ہیں، سینے سے لگاتے لپٹاتے اور بوسہ بازی کرتے ہیں۔ شادی کی محفل چھوٹے بڑے سب ہی شریک ہیں، بوڑھے اور بچے سب مجرا دیکھنے کو آئے ہیں۔ بیٹے باپوں کے پاس اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے بزرگوں کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں، سب شرما شرما کے نظریں نیچی کر لیتے ہیں، مارے غیرت کے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، مگر نواب صاحب کو غیرت اور شرم سے کیا علاقہ، انہیں تو پبلک کو اپنی مردانگی کا ثبوت دینا ہے۔ اس چندہ ناچنے والی پر نواب صاحب بہت دنوں سے مٹے ہوئے تھے، فریفتہ ہو کے اسے اپنی ریاست میں لے گئے تھے اور اسے بے انتہا پینگ بڑے ہوئے تھے، مگر وہ لاکھ ناچنے والی تھی پھر بھی غیرت دار تھی۔ نواب صاحب کی بے حیائیوں، بے غیرتیوں اور بدتمیزیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ پہلے تو انہیں ان حرکتوں سے روکا، اکیلے میں بیٹھ بیٹھ کے سمجھایا، مگر جب دیکھا کہ سمجھانے کا الٹا اثر پڑتا ہے تو ڈری کہ ایسا نہ ہو بہائم صفت نواب آبرو لینے کا در پہ ہو۔ کنڈوں کی بارہا سیر کر چکی تھی، بظاہر تو نواب سے ملی رہی، مگر چپکے ہی چپکے بندوبست کر کے حرام پور سے بھاگ کھڑی ہوئی اور اپنا مال و اسباب بھی نکال لائی۔ اب اس کے لانے اور پھانسنے کے لیے نواب کے مصاحبین دوڑنا شروع ہوئے۔ سب نے سمجھایا، ہر طرح کا لالچ دلایا، مگر اس نے صاف انکار کیا اور کہا، میں حرام پور پر لعنت بھیجتی ہوں۔ آج اس صحبت میں جو اتفاقیہ مل گئی تو نواب صاحب نے پھر اسے پھسلانا شروع کیا اور ساتھ جانے پر لاکھوں قسمیں دلائیں، مگر اس نے جو نہیں کی تو پھر کیا مجال تھی کہ زبان سے ہاں نکلے۔ نواب صاحب سمجھتے تھے کہ میری ان بے حیائی کی حرکتوں سے وہ مجھ پر فریفتہ ہو جائے گی، اور اسے زیادہ نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ آخر اپنی تمام کوششوں میں عاجز آ کے نواب صاحب نے منہ پھلا لیا اور جس طرح بے تکان آئے تھے اسی طرح بے تکان اٹھ کر چلے گئے۔ وجاہت حسین کو ندامت تھی کہ ایسے بےہودہ کو کیوں بلایا تھا، اور ساری محفل لعنت بھیج رہی تھی کہ نواب کی بدتمیزیوں سے صحبت بے مزہ ہو گئی، اور بجائے کامل فن ارباب نشاط کے اس بےہودہ اور بدتمیز نواب کی بے حیائیوں کا مجرا دیکھنا پڑا۔ چوتھا باب، ہوٹل کی سرگزشت۔ رات کے 3 بجے ہوں گے کہ نواب صاحب ہوٹل میں پہنچے۔
وہاں پہنچے تو ایک ہنگامہ نظر آیا۔ نواب صاحب کے آنے کی خبر سنتے ہی حلال نگر کے ایسے پاک و صاف شہر میں زناکاری اور شہوت پرستی کی دنیا میں حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ شہر کے سارے کٹنے اور اکثر بازاری ناچنے گانے والیاں جمع ہو گئی تھیں کہ باریابی کی عزت حاصل کریں۔ بہت سے ناچنے والے کتھک کے لونڈے جن میں ذرا بھی رسیلا پن نہ تھا پکڑ کر لائے گئے تھے، اور یہ سارا طوفان بدتمیزی ہوٹل کے گرد و پیش منڈلا رہا تھا۔ نواب صاحب کے آتے ہی سب کے سب اندر گھس پڑے۔ اتفاق سے ایک معزز یورپین میں اپنی لیڈی کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ شور و ہنگامے سے ان کی نیند اچٹ گئی۔ باہر نکل کر یہ شور محشر اور یہ بے حیائی کا مجمع دیکھا۔ بیرا اسے بلا کے پوچھا کہ یہ کیا آفت ہے؟ اس نے کہا نواب حرام پور آئے ہیں اور یہ سب لوگ انہی سے ملنے کو آئے ہیں۔ سنتے ہی صاحب کو غصہ آ گیا، ڈنڈا لے کر باہر نکلے اور حکم دیا کہ نواب کو اور سارے آدمیوں کو اسی وقت نکال دو۔ انگریز کا حکم بھلا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ فوراً ہوٹل کے سارے ملازم جمع ہو گئے اور لوگوں پر بے تحاشا ڈنڈے پڑنے شروع ہوئے۔ سب کے سب بدحواسی کے ساتھ گرتے پڑتے بھاگے اور کسی کا پتہ نہ تھا۔ اسی سلسلے میں بیراؤں نے نواب صاحب کا اسباب بھی باہر نکال کے پھینک دیا، اور سنتے ہیں کہ دو ایک ہلکے سے ڈنڈے بھی ان پر پڑ گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا، موٹر میں بیٹھ کے ہوٹل سے باہر نکلے۔ دونوں موٹریں قریب ہی سڑک کے کنارے ایک مقام پر روک لی گئیں اور انہی میں درختوں کے نیچے بسیرا لیا۔ صبح کو نواب کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بندی و سعادت بھی موجود ہیں۔ گو کہ عجیب مصیبت و بے خانمائی میں رات کاٹی تھی، مگر حشمت کی چپی سے آنکھ کھل گئی۔ انگڑائی لے کے پوچھا، کہو تم نے ان عامر صاحب کا پتہ لگایا؟ خدا جانے کس منحوس گھڑی گھر سے چلا تھا، جو بات پیش آتی ہے الٹی ہی جاتی ہے۔ وہاں ریل کے پھاٹک پر وہ ماجرا پیش آیا، چندہ کی لاکھ خوشامد کی کمبخت نے ایک نہ سنی۔ ہوٹل میں رات کو جو آفت سر پر آئی وہ سب پر بالا ہے۔ تم بھی کوئی ایسی ہی خبر لائی ہوگی۔ بندی، قربان جاؤں بالکل ایسی تو نہیں ہے، مگر جھگڑا اس میں بھی پڑ گیا۔ نواب، وہ تو میں پہلے ہی سے سمجھا تھا، خیر بتاؤ اس میں کیا جھگڑا پڑا؟ بندی، خدا بندہ نے عامر صاحب کا نام ملا مراد ہے۔ نواب بات کاٹ کر، نام تو اچھا اور مبارک ہے۔ بندی، جی ہاں، ان کے پاس جانے سے مراد پوری ہو ہی جاتی ہے، مگر لوگوں نے انہیں اس قدر گھیرا اور ستایا کہ حلال نگر کو چھوڑ کے کوئی 5 کوس پر ایک جنگل میں جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ وہاں ہندو جوگیوں کی طرح دھونی رمائے بیٹھے ہیں، اور کوئی لاکھ بلائے اور چاہے کیسا ہی لالچ دلائے اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے۔ نواب، تو کیا مذائقہ ہے، موٹر میں بیٹھ کے ہم دم بھر میں پہنچ جائیں گے۔ سعادت، مگر حضور خرابی تو یہ ہے کہ وہاں بھی دن کو وہ کسی کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیتے، فقط رات کو 8 بجے کے بعد ملتے ہیں۔ نواب، خیر وہ جب ملے تمہیں وہ جگہ تو معلوم ہے جہاں ہے؟ سعادت، جی ہاں، ہم اور بندی دونوں اس جگہ کو خود جا کے دیکھ آئے ہیں، مگر فقط جگہ معلوم ہو گئی، ان کا پتہ نہ تھا۔ دن کو خدا جانے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ سنتی ہوں کہ لوگوں نے جا کے چاروں طرف کی خاک چھان ڈالی، مگر انہیں نہ پایا۔ نواب، تو پھر آج رات کو چلو، چاندنی رات ہے، جانا اور آنا لطف سے خالی نہ ہوگا۔ بندی، اے قربان جاؤں، ایک شرط بڑی ٹیڑھی ہے۔ وہ کیا؟ حضور وہ شرط یہ ہے کہ جو ان سے ملنے کو جائے پیدل جائے یا گاڑی پر ہو تو اتنی دور پر گاڑی چھوڑ دے کہ انہیں پتہ نہ لگے۔ موٹر کی آواز اور وہ بھی رات کو میلوں تک جاتی ہے، اور انہیں کہیں پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ موٹر پر آئے ہیں تو برا ہوگا۔ نواب، کیا مذائقہ ہے، ہم موٹر کو 1 میل ادھر چھوڑ دیں گے اور چاندنی میں ٹھنڈے ٹھنڈے ٹہلتے چلے چلیں گے، وہاں اور کوئی ہونے سے رہا جس کے دیکھ لینے کا ڈر ہو۔ سعادت، اور کوئی کیوں ہونے لگا؟ اور بھائی میں کیا جانوں، شاید کوئی ہو، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کا وقت رات ہی کا ہے۔ نواب، تو ہم دور سے دیکھ لیں گے کہ کوئی اور تو نہیں ہے، اور جب سب ہٹ جائیں گے تب جائیں گے، لیکن وہاں تو ہم رات کو چلیں گے، دن کو کہاں چل کے ٹھہریں؟ بندی، یہ موا انگریز بڑا ظالم نکلا، 3 بجے رات کو ہوٹل سے نکلا دیا، اور کم بخت ہوٹل والوں کو بھی خیال نہ آیا کہ کیا کر رہے ہیں۔ نواب، یہ صرف پرانی عداوت کی وجہ سے ہے۔ نینی تال میں بھی ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، بلکہ وہاں تو ان لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ جہاں انگریز لوگ رہتے یا ٹہلتے ہوں وہاں پر نہ ٹھہرا کروں، مگر دیکھو لاٹ صاحب سے مل کے کیا کرتا ہوں، سب باتوں کا بدلہ نہ لیا تو بائیں مونچھ منڈوا ڈالوں گا، اور یہاں تو ارادہ ہے کہ اپنا ایک ذاتی مکان مول لے لوں، لیکن اس شہر کے بدماشوں کا خیال آتا ہے تو دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ سعادت،
لیکن آج دن بھر حضور کہاں رہیں گے؟ نواب: کیا کہوں، چندہ کے وہاں اچھی خاصی طرح کے ٹھہر جاتا، لیکن اس ظالم نے رات کو ایسی سنگدلی اور بے وفائی کی کہ اس کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی۔ خیر، کسی اور ہوٹل میں جا کے ٹھہر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے مصاحبوں کو روانگی کا حکم دیا اور سواری ایک دوسرے ہوٹل میں رونق افروز ہوئی، جہاں پہنچتے ہی نواب صاحب نے حسب عادت سارا دن خواب خرگوش میں بسر کیا۔ مغرب کے وقت اٹھے اور ملا صاحب کے پاس جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 5واں باب: ملا کی ملاقات۔ چاندنی رات ہے اور گرمیوں کا موسم۔ ظلمت کدائے شب میں چاند کا قمقمہ روشن ہے۔ 8 بج چکے ہیں۔ اتنے میں 2 موٹریں خاک اڑاتی اور ہوا سے باتیں کرتی ہوئی حلال نگر کے شمالی ناکے سے نکلیں۔ مہتاب داہنی جانب کے افق سے بلند ہو کر سیمے تنانے فلک کی محفل میں اس بے باکی سے گھس پڑا ہے جیسے ہمارے نواب حرام پور ایک دن اپنے وزیر کے زنانے میں گھس پڑے تھے اور ان کے خوف سے گھر کی بیبیاں ادھر ادھر بھاگ گئی تھیں، لیکن جو بدنصیب بہو بیٹیاں زبردستی روکی گئی تھیں ان کے چہرے اس طرح اتر گئے تھے جیسے اس وقت مہتاب کی بے باکیوں سے چند نظر آنے والے آتش رخانے فلک کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ یا شاید یہ ہوا کہ ان باد رفتار موٹروں کو دیکھ کے جن پر نواب حرام پور اور ان کے مصاحب سوار ہیں اور ان کی سیاہ کاریوں کے خیال سے شرما کے پاک دامن حسینان فلک نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ دم بھر میں موٹریں میدانوں اور گھنے درختوں میں گزرتی ہوئی کئی کوس نکل گئیں اور یکایک بندی جان نے جو نواب کے برابر بیٹھی تھی چلا کے کہا: بس بس حضور، موٹریں رکوائیے، دیکھیے وہ اندھیرے میں دور پر مٹے مٹے درخت نہیں نظر آ رہے ہیں؟ انہی میں ملا صاحب ہیں۔ فوراً نواب صاحب کے حکم سے موٹریں رکیں، سب لوگ سڑک پر اتر پڑے اور نواب نے بندی کی طرف دیکھ کے پوچھا: اکیلا میں چلوں یا ان سب لوگوں کو بھی ساتھ لے لوں؟ بندی: نہیں، حضور کو بالکل تنہا جانا پڑے گا۔ ملا صاحب کے سامنے تو ہم بھی حضور کے ساتھ نہیں جا سکتے، مگر ان سب صاحبوں کو حکم دیجیے کہ یہیں ٹھہرے رہیں۔ نواب: بھائی میں تو تنہا نہ جاؤں گا، مجھ سے کچھ کہا سنا نہ جائے گا۔ بندی: یوں تو ہم دونوں پاس ہی حاضر رہیں گے، مگر ان کے سامنے ہم سب کے ایک ساتھ جانے میں خوف ہے کہ بگڑ نہ جائیں۔ سنتی ہوں کہ وہ بڑے نازک مزاج ہیں اور ذرا ذرا سی باتوں پر بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ نواب: تو پھر اکیلی تم ہی جا کے ملو اور میرا ذکر کرو، جب وہ اجازت دیں تو مجھے بلا لینا۔ سعادت: ہمیں عذر نہیں، شاید ہماری التجا اور خوشامد پر انہیں ترس آ جائے۔ اس قرارداد کے مطابق مصاحبین یہیں ٹھہر گئے اور نواب اس وجہ سے پوقدمی چال چلتے ہوئے آگے بڑھے کہ داہنی طرف بندی تھی اور بائیں طرف سعادت اور حشمت۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا کہ ان درختوں کے قریب پہنچے، مگر دل کی یہ حالت تھی کہ جوں جوں آگے بڑھتے منظر بھیانک اور خوفناک نظر آتا۔ دور سے درختوں کے اندر الاؤ کی روشنی میں کچھ لوگ چلتے پھرتے دکھائی دیے، مگر جب قریب گئے اور درختوں کے جھنڈ کے اندر قدم رکھا تو کوئی نہ تھا۔ اکیلے ملا صاحب الاؤ سے ذرا فاصلے پر خاموش بیٹھے تھے اور آپ ہی آپ نظر آنے والے رجال غیب سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی سفید نورانی داڑھی پر آگ کی شعائیں پڑ رہی تھیں اور حرکت کرنے میں ایسا معلوم ہوتا جیسے داڑھی کے اندر جا بجا بہت سے جگنو چمک جاتے ہیں۔ چہرے سے باوجود بڑھاپے کی نورانیت کے ایک دل پر ناگوار اثر ڈالنے والی صلابت اور کرختگی نمایاں تھی۔ سر پر بڑا بھاری عمامہ تھا جس کا بوجھ ان کے سر کو چاہے نہ محسوس ہوتا ہو، مگر دیکھنے والوں کے دل پر اس لیے ناقابل برداشت تھا کہ ان کے دلوں تک پہنچتے پہنچتے رعب اور خوف بن جاتا۔ گلے میں ایک لمبا اور نہایت اجلا کرتا اور کمر میں سیاہ تہ بند۔ اس سناٹے میں یہ صورت دیکھتے ہی نواب صاحب کو جنوں کا وہ دربار یاد آ گیا جس میں انہیں سزا دی گئی تھی اور بے اختیار دل میں خیال گزرا کہ یہ ملا صاحب کوئی جن تو نہیں ہیں۔ اپنا یہ خیال وہ جھک کے بندی کے کان میں کہنے ہی کو تھے کہ وہ انہیں ایک درخت کی آڑ میں چھوڑ کے آگے بڑھ گئی اور قریب جاتے ہی ملا صاحب کے سامنے سجدے میں گر پڑی۔ ملا صاحب نے اس کی طرف نظر اٹھائی تھی اور کچھ کہنے کو تھے کہ سعادت بھی جا پہنچی اور جھک کر ان کے قدم چوم لیے۔ ملا صاحب نے 2 عورتوں کو ایک ساتھ دیکھا تو چونک سے پڑھے، ایک لمحے کے لمحے میں خاموش اور دم بخود رہے، پھر نہایت ہی بھاری اور ڈراؤنی آواز میں بولے: تم دونوں کون ہو؟ یہاں جنگل بیابان میں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ سعادت جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی: آپ ہزار بھاگے مگر ہم بھلا ان مبارک قدموں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ملا اسی مہیب لہجے میں:
آخر مجھ میں کیا ہے جو تم یوں راتوں کو گھر چھوڑ چھوڑ کر اس وحشتناک مقام میں میرے پاس دوڑی آتی ہو؟ سعادت: فقط اس لیے حضور توجہ کی نظر فرمائیں۔ ملا: میرے توجہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ خیر اب فضول باتیں نہ کرو، تمہارا مطلب کیا ہے؟ سعادت نے جواب میں نواب صاحب کی تقریب کا رخ کیا ہی تھا کہ بندی جان نے جو زیادہ ہوشیار زمانہ شناس عورت تھی ہاتھ جوڑ کے عرض کیا: حضور وعدہ فرمائیں کہ ہماری حاجت روائی فرمائیں گے۔ ملا: وعدہ میں کسی بات کا نہیں کر سکتا، خدا کے معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے؟ بندی: اسی طرح ہاتھ جوڑے ہوئے: مگر حضور اس کی درگاہ میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ بگڑ کے: میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا، تم اپنا مطلب بیان کرو۔ بندی قدموں پر سر رکھ کر: پہلے حضور وعدہ تو فرمائیں۔ تم لوگ مجھے بہت ستاتی ہو، کہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی، اچھا کہو مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا تمہاری مدد کروں گا۔ میں ایک صاحب کو اپنے ساتھ لائی ہوں، اجازت ہو تو انہیں سامنے لا کے حاضر کروں۔ انہی کی آرزو میری آرزو ہے اور جو وہ مانگے وہی لونڈی کی مراد ہے۔ کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لائی ہو؟ بغیر مجھ سے پوچھے کسی کو کیوں لے آئیں؟ اور جسے ساتھ لائی ہو کیا اسے خود آتے شرم آتی تھی جو تمہاری سفارش اٹھواتا ہے؟ حضور وہ اس قدر پریشان ہے کہ ان باتوں کے سوچنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اب یہ لوگ مجھے یہاں بھی نہ رہنے دیں گے، بھیڑ لگا لگا کے آتے ہیں، میرے اذکار و اذکار میں خلل ڈالتے ہیں، اور جب نہ ملوں جان ہی نہیں چھوڑتے، خیر بلاؤ۔ یہ جواب پاتے ہی بندی اٹھی اور دوڑ کے نواب صاحب کو بلا لائی، جو پیڑ کی آڑ میں سہمے ہوئے کھڑے تھے اور اس قدر خوفزدہ تھے کہ آگے قدم نہ اٹھتا تھا۔ بندی نے انہیں زبردستی کھینچ کے درخت کی آڑ سے نکالا، ڈھکیلتی ہوئی لائی اور ملا صاحب کے قدموں پر گرا دیا۔ نواب صاحب بھلا کسی کا ایسا ادب کرتے؟ یہ مغرور و پرشور سر بھلا ممکن تھا کہ کسی کے سامنے جھکے؟ یہ مکروہ چہرہ اور یہ حقیر ہاتھ پاؤں خدا جانے کیسے کیسے عالموں کتے بڑے بڑے فاصلوں کی تحقیر و توہین کر چکے ہیں۔ نہ معلوم کن کن و کس کس کے پاس پائے کے زبان آوروں کا ناطقہ اس کے پر نخوت جاہلانہ دربار میں بن چکا تھا۔ اسے نہ مقتدیان ملت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کا، مگر گزشتہ دربار راجنا کی کارروائیوں نے ایسا ذلیل کر دیا ہے اور اب اس کے دل پر ایسا خوف طاری ہے کہ بے اختیار ملا صاحب کے قدموں پر گر پڑا اور اب تک پڑا ہوا ہے۔ سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی، مگر ولایتی ملا بھی کچھ ایسا برہم مزاج شخص واقع ہوا تھا کہ بجائے اس کے کہ نواب کی اس فروتنی پر اسے ترس آئے، زور سے ایک لات ماری اور کہا: عورتیں تو جاہل و دل کی کچی ہوتی ہیں، تم مرد ہو کے میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، جا دور ہو یہاں سے، ایسے بدتمیزوں سے میں نہیں ملتا۔ نواب کو لات کھانے پر بھی سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، اسی طرح زمین پر پڑے رہے، مگر بندی نے ہاتھ جوڑ کے کہا: حضور خفا نہ ہوں اور معاف فرمائیں، انہیں خبر نہ تھی کہ حضور قدم بوسی کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ قدم بوسی نہیں سجدہ ہے، میں نے مانا کہ یہ جانتا ہے کہ میں ایسی پرستش اور مشرکانہ حرکت سے خوش ہوتا ہوں، مگر آخر یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ سعادت: مسلمان کیوں نہ ہوتے؟ تو کیا اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایسی حرکت سے یہ بے ایمان و کافر ہو جائے گا؟ سعادت: خیر جو ہوا سو ہوا، اب حضور قصور معاف فرمائیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ میں نہ کسی بات کا وعدہ کر سکتا ہوں نہ کسی چیز کا اقرار، ہاں دعا کروں گا، مگر تمہارا مطلب تو معلوم ہو۔ سعادت: ہم دونوں نے انہیں حضور سے لا کے ملا دیا، اب ہم یہاں سے ہٹے جاتے ہیں، انہیں جو کچھ عرض کرنا ہے اکیلے میں عرض کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے نواب صاحب سے کہا: حضور ہم جاتے ہیں اور یہاں حضور کے پاس ہی رہیں گے۔ حضور اٹھ کے ملا صاحب کی خدمت میں اپنی مراد عرض کریں اور جب ضرورت ہو ہمیں پکار لیں۔ یہ کہتے ہی دونوں عورتیں ہٹ کے آڑ میں اور اتنی دور جا کے ٹھہریں کہ نواب اور ملا کی باتوں کو نہ سن سکیں۔ چھٹا باب اظہار حال۔ جس وقت سعادت و بندی واپس چلی ہیں، نواب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارادہ کیا کہ انہیں پکار کے روکیں، مگر جرت نہ ہوئی، اسی طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے اور اٹھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔
یہ دیکھ کے ملا صاحب نے اسی کرخت آواز میں مگر ذرا نرمی اور تسلی دینے کے لہجے میں کہا، خیر اب اٹھو اور بتاؤ کہ کس لیے آئے ہو، آخر کب تک پڑھے رہو گے؟ نواب، میں نہایت خوف زدہ ہوں اور حضور کی طرف نظر اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی۔ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اور نہ میری صورت ایسی ڈراؤنی ہے کہ انسان کے حواس جاتے رہیں۔ نواب اٹھ کے دو زانوں بیٹھ کے مگر نیچی نظر کیے ہوئے، لیکن میرا تو یہی حال ہے۔ اگر آدمی غور کرے تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کوئی ڈر ہے، اور نہ اصل میں کوئی کسی سے ڈرتا ہے۔ جتنا خوف و دھڑکا ہوتا ہے سب اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کا ہوتا ہے۔ گناہوں اور بد افعالیوں ہی کا بار ہے جو آدمی پر ندامت و خوف کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ نواب، محض تقلیداً بچا ہے۔ اس وجہ سے مجھے نفرت ہے۔ نہ میں حرام پور کا نواب ہوں جس کی نسبت دنیا بھر میں مشہور ہے کہ اول درجے کا بدمعاش و بدکار ہے، نہ تم میرے مصاحب ہو کہ بے سوچے و بغیر دل سے قائل ہوئے بجا کہہ دیا کرو۔ سنو، انسان صرف ایک وجہ سے ڈرتا ہے، وہ فقط اپنی حرکات اور اپنی بدکاریوں کے انجام کو یاد کر کے ڈرتا اور ہر اپنے پرائے سے بدگمان ہو کے اس سے خوف کھاتا ہے۔ ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے کہ یہ مجھے بدنام نہ کر دے، میرے ساتھ دشمنی نہ کرے، میرے دشمنوں کا دوست نہ ہو جائے۔ ہوتے ہوتے وہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں، عزیزوں، قریبوں، بیوی بچوں، یہاں تک کہ اپنے سائے تک سے بھڑکنے لگتا ہے، اور چند روز میں یہ حالت ہوتی ہے کہ جدھر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے وہی شکلیں نظر آتی ہیں اور زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ ان باتوں نے نواب کے دل پر بڑا اثر کیا۔ دل میں کہا، یہی حالت آج کل میری ہو رہی ہے۔ اپنے پرائے کو خوف کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، ہر شخص سے بدگمان ہوں۔ جن امور کو میں مخفی اور پوشیدہ خیال کرتا تھا بالکل تش تسبام ہو گئے۔ ہر مصاحب پر گمان ہوتا ہے کہ اسی نے راز افشا کر دیا ہوگا۔ میری یہ حالت دیکھ کر مصاحبوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں، ان کی پارٹیاں بن گئیں اور ہر پارٹی دوسرے کو ملزم بتاتی ہے، اور میں دونوں سے ڈرتا ہوں۔ نواب انہی خیالات میں تھے کہ ملا نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ اوقات ضائع کرنے کی زیادہ فرصت نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہو جلدی کہو۔ یہ آواز سنتے ہی نواب اس طرح چونک پڑے جیسے کہ کوئی خواب میں ڈر جاتا ہے۔ گھبراہٹ کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، میں نے سنا ہے جناب کو اجنا کے عالم میں حکومت حاصل ہے، اور میں جنوں کا ستایا ہوا ہوں۔ ایک زمانے میں جنوں کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ مجھے ہر طرف جن ہی جن دکھائی دیتے ہیں، اور ہر وقت بے قرار روح پر ایک ہیبت طاری رہتی ہے۔ جنہوں نے تمہیں کیا ستایا؟ جنوں کا قاعدہ ہے کہ ان میں جو اچھے، نیک اور ایماندار ہیں وہ کبھی کسی انسان کو نہیں پریشان کرتے، اور اسی وجہ سے ان پر کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ ہاں، اشرار رجنا البتہ کبھی کبھی لوگوں کو ستانے لگتے ہیں، اور ان کو ہر طرح کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تم اپنے واقعات بیان کرو، تو معلوم ہو کہ تم کو کس قسم کے جنوں سے سابقہ پڑا ہے، تمہیں وہ کیوں اور کس گھر سے ستاتے ہیں۔ نواب ہاتھ جوڑ کے، آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو برے جن ہی ستاتے ہیں؟ جنوں ہی پہ موقوف نہیں، انسانوں میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ برے ہی دوسروں کو ستایا کرتے ہیں، اچھے آدمیوں سے کبھی کسی کو آزار نہیں پہنچتا۔ بے شک اسی سے میرا خیال ہے کہ جن جنوں نے مجھے ستایا ہے وہ برے جن ہوں گے۔ حالات سنوں تو بتاؤں کہ وہ کیسے ہیں اور کون کون سے جن ہیں۔ ملا صاحب کو مشتاق پا کے نواب نے تفصیل کے ساتھ اپنے واقعات بیان کرنا شروع کیے۔ لکھنؤ میں ایک مخفی گھر میں جا کے عجیب و غریب طریقے اور نہایت خوفزدگی کے ساتھ گرفتار ہونا، پھر ایک عجیب عدالت میں پہنچنا جس کے اجلاس رات کو ہوا کرتے تھے، جنوں کے ایک شہزادے کا مدعی ہونا، فرشتہ صورت قاضیوں کا مقدمے کی سماعت کرنا، اور نواب کے دوستوں اور جانے بوجھے لوگوں میں سے سدھا زن و مرد کا آ کے ان کے خلاف گواہی دینا، ان کے ساتھ اور بہتوں کا مجرم قرار پانا، پھر عدالت کے فیصلے سے تمام مجرموں کا فنا کر دیا جانا، اور اپنا ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون قرار پا کے اور مردانگی کی قوت سے محروم ہو کے چھوڑ دیا جانا۔
غیر سارا قصہ اول سے آخر تک کہہ سنایا۔ اور تم پر کیا الزام لگایا گیا؟ یہ کہ حلال نگر میں ایک زمانے تک جو دلہنیں شادی کے دن غائب ہوتی رہی تھیں وہ میری سازش اور خواہش سے غائب ہوئیں، اور شہزادی نام حلال نگر کی ایک بازاری عورت نے میرے کہنے سے یہ ظاہر کیا کہ جنوں کا شہزادہ عباس اس کے سر پر آیا اور قبول کر کے گیا کہ ان دلہنوں کو وہی اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ سب واقعات صحیح تھے؟ ندامت سے آنکھیں نیچی کر کے، صحیح ضرور تھے۔ یہ بیان سن کے ملا مراد کا چہرہ سرخ ہو گیا، ریش مقدس کی نورانیت سے شعلے نکلنے لگے اور مشتعل آنکھیں آتش باری کرنے لگیں، مگر برافروختہ چہرے کو متین و سنجیدہ بنا کے بولے، میں نے کہا تھا کہ اچھے اور ایماندار جن انسانوں کو نہیں ستاتے جس طرح اچھے آدمی مردم آزاری نہیں کرتے، مگر بدکاروں کو سزا دینا جس طرح اچھے انسانوں کا فرض ہے ویسے ہی اچھے جنوں پہ فرض ہے۔ ان واقعات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اچھے اور نیک جنوں کا ہے جن پر کسی کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ مگر خیر، بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ نواب ہاتھ جوڑ کے، صرف 2 باتیں، یہ کہ ان جنوں سے بدلہ لوں جنہوں نے مجھے ستایا، اور دوسری یہ کہ میری گمشدہ قوت پھر لوٹ آئے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر جنات نے توجہ فرمائی تو میری دونوں تمنائیں بر آئیں گی۔ ملا زیر لب مسکرا کے، بس اسی قدر یا کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ نواب ذرا خوش اور مطمئن ہو کے، یہ بھی آرزو تھی کہ میرے ان تمام نمک حرام مصاحبوں اور ملازموں کا پتہ چل جاتا جنہوں نے میرے خلاف شہادتیں دے کے مجھے مجرم ثابت کیا ہے، یا کم از کم یہی معلوم ہو جاتا کہ ان سب کا کیا حشر ہوا۔ غرض تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم میں پھر ویسی ہی قوت پیدا ہو جائے تاکہ پہلے کی طرح پھر شریف و بےکس لڑکیوں کا شکار کھیلا کرو، وہ جن فنا کر دیے جائیں جنہوں نے تم کو سزا دی تھی، تاکہ پھر کوئی تمہارے ہاتھ نہ پکڑ سکے، اور جن لوگوں نے تمہارے خلاف گواہی دی تھی تمہارے قبضے میں ہو جائیں تاکہ انہیں سزا دو۔ نواب جی ہاں، یہی چاہتا ہوں اور یہی میری تمنائیں ہیں، لیکن میں ان سے جو پوری ہو جائیں۔ مگر دل پر ندامت و کمزوری کا کچھ ایسا بار پڑا تھا کہ یہ کہتے وقت نواب کی آنکھیں ندامت سے نیچی ہو گئیں۔ ملا مراد نے ان باتوں کو محسوس کر لیا اور کینہ آلود مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم مجھ سے چارہ کار چاہتے ہو، ہاں، مجھ سے جہاں تک بنے گا تمہاری مدد کروں گا۔ ان جنوں کو بلواؤں گا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور ان کا بیان سننے کے بعد کہہ سکوں گا کہ تمہارے معاملے میں کہاں تک کامیابی ہو سکتی ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ اپنی جسمانی کمزوری کے دفع کرنے کے لیے حکیموں سے کیوں نہیں مدد لیتے ہیں؟ اور سنتا ہوں کہ ایسی شکایتوں کے دفع کرنے کے لیے بعض طبیبوں کے پاس نہایت ہی مجرب نسخے ہیں۔ نواب ان سے میرا علاج نہ ہو سکے گا، اور سچ یہ ہے کہ مجھے ان حکیموں کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے نزدیک تو ہندوستان میں بڑے بڑے حاذق طبیب پڑے ہوتے ہیں۔ ایک حاذق حکیم صاحب کو میں نے اسی خیال سے بلا کے اپنے پاس نوکر رکھا، ان کا بہت کچھ پاس و لحاظ کرتا تھا، ہزاروں روپیہ جنوں کے ہاتھ سے ستائے جانے کے بعد۔ جی نہیں، اس سے پہلے بے اعتدالیوں اور بد پرہیزیوں کی وجہ سے مجھے یہ شکایت بمصداق اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، آغاز شباب ہی میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس شکایت کے رفع کرنے کے لیے میں نے ان حکیم صاحب کو ان کے بڑے بڑے نخرے اٹھا کے بلایا۔ انہوں نے کھانے اور لگانے کی چند مجرب دوائیں تجویز کیں اور فرمایا 40 دن کے بعد سخت پرہیز اور ناقابل برداشت رکاوٹوں کے بعد میں پہلے پہل کسی نہایت ہی کالی کلوٹی دوشیزہ لڑکی کو اپنی خلوت میں بلاؤں۔ یوں میری پری جمال و حسین معشوقاؤں سے الگ کر کے انہوں نے یہ حرکت کی کہ علاج ہی کے بہانے میری گل اندام بیویوں سے تعلقات پیدا کر لیے۔ یہ جو میں نے سنا تو تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر اثناء علاج میں بگاڑتے نہ بنتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے ضبط کیا، اور جب چلہ پورا ہو لیا اور نہایت ہی بدصورت سیاہ فام کہاری میرے محل میں داخل ہو چکی تو میں نے اپنی بے عزتی کے چھپانے کے لیے ان حکیم صاحب پر جواہرات چرانے کا بے بنیاد الزام قائم کر کے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لوں اور جی کھول کے بدلہ لوں، مگر وہ میرے تیور پہچان گئے اور قبل اس کے کہ میرا ہاتھ ان تک پہنچے بھاگ کھڑے ہوئے۔
مگر تمہیں اس علاج سے فائدہ بھی ہوا؟ نواب: جی ہاں، فائدہ تو کیا، 2-3 مہینے فائدے کا دھوکہ رہا، مگر بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک بار چند روز کے لیے میں شکار کو گیا۔ میری خاص محل جن کے مہر میں آدھی ریاست کے قریب لکھی ہوئی ہے اور جن سے قانونی چارہ جوئی کے اندیشے سے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں، صاف نکلی، اور وہ حکیم صاحب کی یادگار کوا پری بھی ہمراہ تھی، جس نے اپنی اطاعت و دلداریوں سے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ جنگل میں پڑاؤ تھا اور میں شکار کو گیا ہوا تھا۔ خاص محل صاحبہ کیمپ کے اندر سیر کو نکلی اور اس خیمے کے پاس پہنچی جس میں میری شب رنگ محبوبہ تھی۔ اس نے میری معشوقہ ہونے کے غرور میں انہیں سلام نہیں کیا اور انہوں نے ہنٹر لے کے اسے اتنا مارا کہ کھال گرا دی۔ میں جب واپس آیا تو میری مظلوم کاکل ازار حسینہ پھوٹ پھوٹ کے روئی، اپنے پنڈے کی برتیں دکھائیں۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کے بہت غصہ آیا اور آمادہ ہو گیا کہ اسی وقت جا کے اس طرح ہنٹر سے خاص محل کو پیٹوں، لیکن مصاحبوں نے روکا اور اس بے اعتدالی کے نشیب و فراز سجھائے۔ خیر، میں تو اس وقت خاموش ہو رہا، مگر اس وقت سے بیوی صاحب ایسی بگڑی ہوئی ہیں کہ ہر وقت اپنے میکے جانے کو تیار رہتی ہیں، اور میں کبھی خوشامد سے اور کبھی جبر و تشدد سے انہیں روکتا رہتا ہوں۔ کہیں وہ اپنے مکان چلی جائیں اور اپنے بھائیوں کو مخالفت پر آمادہ کر دیں تو میری زندگی عذاب ہو جائے۔ اس ڈر کے مارے نہ ان سے کسی کو ملنے دیتا ہوں اور نہ کہیں انہیں جانے دیتا ہوں، مگر ان کی برہمی سے ہر وقت ایک ہنگامہ بپا رہتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں جیتے جی عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، اور یہ سب ان حکیم صاحب کی عنایت ہے۔ اس میں حکیم صاحب کا کیا قصور؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم اپنے ہی اعمال کا خمیازہ بھگت رہے ہو۔ اس کالی عورت پر ہی کیا موقوف، اور سینکڑوں ہزاروں لڑکیوں کو بھی بلا بلا کے تم بے آبرو کیا کرتے ہو۔ اس سے تمہاری خاص محل خوش ہیں۔ نواب: مگر ان حکیم صاحب نے میری خاص معشوقاؤں سے جو تعلقات پیدا کیے، یہ ان کے لیے جائز تھا؟ جن لوگوں کی حرکتیں تمہاری سی ہوتی ہیں، ان کا عام قاعدہ ہے کہ اپنی بدکاری اور اخلاقی و جسمانی کمزوری کے باعث ہر ایک سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اپنے سائے تک سے ڈرتے ہیں۔ دل میں یہ چور رہتا ہے کہ جن پری جمال گل بدنوں کو میں نے قید کر رکھا ہے، ان کی خواہشات مجھ سے کسی طرح نہیں پوری ہو سکتی۔ اس لیے ضرور ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی محبت کی ہوس کو دوسروں سے پورا کر لیا کریں۔ یہ خیال اسے ہر شخص سے جو اس کی صحبت میں رہے یا اس کے محل کے پاس آتا جاتا ہو بدگمان کر دیا کرتا ہے۔ ان حکیم صاحب نے ہرگز کوئی ایسی بیہودہ حرکت نہ کی ہوگی، یہ صرف تمہاری بدگمانی ہے۔ مگر مجھے تو ان کی شرارتوں کا یقین کامل ہے۔ تم کیا اور تمہارا یقین کیا؟ اچھا دیکھو، میں ایسی تدبیر کرتا ہوں کہ کسی امر میں شک کی باقی نہ رہے۔ اسرار دربار حرام پور، عبدالحلیم شرر۔ اس کے ساتھ ہی کسٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی۔ نواب کے مکر و فریب کی داستان جاننے کے لیے کسٹ نمبر 2 لگا لیجیے۔ اگر آپ صوتی کتب کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 22533803 یا PO باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔